ہیلو ویورز، اردو مزاح ایپیسوڈ نمبر 32 پارٹ 2۔ سمندر میں تیرتی اس سنسان فیری پر نرگس کی پتیوں کا سایہ جھک گیا تھا۔ گہری رات کی خاموشی میں لہروں کی سرگوشیاں چاروں طرف منڈلا رہی تھیں۔ اس کے خیالوں میں تصوراتی پیمانہ آہستہ آہستہ بجھتا رہا اور اسے ایسا لگا جیسے ساری دنیا، ساری کائنات ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے اور اس وسیع خلا میں صرف اس کا وجود اور اس کا تصور ہی لرز رہا ہے۔ اس وقت اس نے محسوس کیا کہ رات بہت خوبصورت ہوتی ہے، جب دھندلے ستاروں کی مدھم روشنی چاند کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے۔ وہ سمندر کی ٹھنڈی ہوا سے تنگ اپنے گھنے بالوں کو کئی بار اپنے برہنہ کندھوں کے نیچے دبا گئی تھی، مگر وہ ہر کچھ دیر بعد اس کے ساتھ ہوا میں دیوانہ وار اڑتے عقب میں لیٹے شخص کے چہرے کو ڈھانپ جاتی اور اس کے نقش کو حفاظت کرنا چاہتی تھی، جو کچھ دیر ہی پہلے اس کی خاموشی کے برعکس اپنے سخت وجود کو اس پر سے ہٹا کر لیلا کو سرد ہواؤں کے سپرد کر گیا تھا۔ مگر ان ہواؤں میں وہ جوش و جنون کہاں تھا جس کی وہ عادی بن گئی تھی؟ اس کے لیے اپنی کلائیوں کو اس کی گرفت میں دے کر خود کو اس کے نیچے دبانا محسوس کرنا ہی زندگی میں لیلا اس سخت وجود پر کبھی نرم ٹانگوں کو لمبا کرتے ہوئے اٹھی اور سر کو تھوڑا پیچھے لٹکا کر اپنے دونوں بازوؤں کو ہوا میں لے جاتی اپنے گھنے بالوں کو باندھنے لگی۔ اس کا برہنہ وجود چاند کی روشنی کو اپنے تک ہی روک گیا تھا اور اس کے عقب میں لیٹے شخص کے حصے میں صرف اس کے بدن کا سایہ آیا تھا، جو ایک کمبل کی طرح اسے ڈھانپ چکا تھا۔ پانی کے ہچکولوں پر بالوں کو باندھنے کی کوشش اس کے ہلتے وجود سے عیاں تھی، جو کسی رقص کرتی سمندری موج کی مانند حرکت کر رہا تھا۔ سیاہ لٹھوں کو گھنے درخت کی ٹہنیوں کی مانند آپس میں الجھتے ہوئے وہ اپنے برہنہ وجود کو نرم عکس اس پر سے ہٹا گئی تھی۔ وہ چاہتا تو اپنے عقب میں لیٹی لڑکی کو کمبل بنا کر اوڑھ سکتا تھا، مگر وہ اس رات کے پہر اداروں کی طرف متوجہ تھا جو آسمان سے ان دونوں کو روشنی دے رہے تھے۔ چاند کی روشنی پھر سے ان کے چہرے کے نقوش کو روشن کر گئی اور وہ پھر سے اس روشن چہرے کے نقوش کو تکنے لگی۔ تم میرے لیے وہ سب کر رہی ہو جو کبھی رستم نے کیا تھا، مگر میں نے رستم کے ساتھ کیا کیا؟ وہ آسمان کو تکتے ہوئے خاموشی توڑ گیا تھا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا لیلا؟ وہ اپنے سینے پر اس کی پتلے نرم ہاتھ کی حرکت کو محسوس کر گیا تھا، جو اس کے سینے سے حرکت کرتا اس کی تھوڑی پر آ رکا تھا۔ نہیں ایڈم، کیونکہ مجھے یقین ہے کچھ بھی ہو تم مجھے تکلیف نہیں دو گے۔ میں اپنے شبنمی ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرے ہوئے اس کے ساتھ ایک سائیڈ سے لپٹ گئی تھی۔ مگر مجھے ڈر لگتا ہے لیلا، تم نے میری شکل دیکھ رکھی ہے اور ایک وقت آئے گا جب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی اور پھر مجھے تمہارے ساتھ وہی کرنا ہوگا جو تم نے رستم کے ساتھ کیا تھا۔ وہ اپنا سر اٹھا کر اس کے سینے پر رکھتے ہوئے اپنی ٹانگ اس کے بدن کے ساتھ لپیٹ گئی تھی، جس سے ایڈم کو اندازہ ہوا کہ سرد ہوا بھی لیلا کے بدن کی گرمائش کا کچھ نہیں کر پاتی۔ اگرچہ یہ ایک کھلی دھمکی تھی، مگر لیلا بھی جان گئی تھی کہ یہ صرف اعصاب کی جنگ ہے اور اس کے جیتنے کے لیے اعصاب مضبوط اور چہرے پر سکون چاہیے۔ اس نے ایک نظر موبائل پر ڈالی جو ایڈم کے بالکل سامنے پڑا ہوا تھا۔ اگر اب تک وہ اسے موبائل چیک کرنے سے روک گئی تھی تو آگے کا سفر بھی ناممکن نہیں تھا۔ ابھی تک تو وہ صرف پرسنل اسپیس تک آئی تھی، مگر اسے ابھی ایڈم کا مکمل اعتماد پانا تھا۔ اس کا بزنس کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے، کیسے آپریٹ ہو رہا ہے اور وہ سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے، اسے یہ سب جاننا تھا۔ تو کیا تب تم اپنے اس وعدے کو توڑ دو گے؟ تمہیں مجھے تکلیف پہنچا کر کیا لگے گا ایڈم؟ لیلا نے جواب مانگتے ہوئے اپنی نظروں کو اس کے چہرے پر جما دیا۔ میں کوشش کروں گا کہ مجھے ہمیشہ تمہاری ضرورت رہے لیلا۔ وہ لیلا کی نظروں سے بے نیاز آسمان کو تکتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھر گیا تھا۔ شاید یہ محبت تھی یا ہوس، وہ اپنے آپ پاس رکھنا چاہتی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے ہمیشہ اپنے آس پاس موجود لوگوں کا خون بہایا ہے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری اپنی پہچان کو چھپانا تھا اور یہ تبھی ممکن تھا جب وہ اپنے ارد گرد لوگوں میں سے کسی کو بھی زندہ مت رہنے دے۔
ہاں میں بھی چاہتی ہوں کہ تمہیں میری غیر موجودگی میں میری کمی محسوس ہو۔ مجھے اپنا نمبر دے دو، مجھے یہاں سے جا کر نیند نہیں آتی۔ لیلا نے نمبر حاصل کرنے کے لیے چال چلی تھی جو ناکام رہی۔ موبائل سب سے بڑا جاسوس ہے، اس لیے میں رکھتا ہی نہیں۔ میں بھی تو جاسوس ہی ہوں ایڈم۔ جانتا ہوں لیلا، کال گرل کے روپ میں ایک جاسوس، مگر مجھے یقین ہے کہ تم میرے اعتماد پر پورا اتر جاؤ گی اور خود کو میرے ڈھنگ میں ڈال دو گی۔ Please viewers, subscribe the channel, press the bell icon, like video, do comments and share with your friends. Thank you.